الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى لا سیما علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ الذین سلکوا علی طریق الہدی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا فقالوا علیہ السلام قال سلام قوم منکرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عَمَلًا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ تمام حضرات محبت اور شوق کے ساتھ ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ انتہائی قابل احترام، قابل صد احترام و تکریم، معزز و مکرم سامعین کرام، گزشتہ کئی جمعوں سے ایک بات چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ کی ذات عالم الغیب ہے، زمین آسمان کے ذرے ذرے کی خبر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم غیب کے اندر کسی اور مخلوق کو شریک نہیں فرمایا، لیکن پھر بھی بعض لوگوں کے ذہن کے اندر جنات کے متعلق، فرشتوں کے متعلق، اولیاء کے متعلق اور انبیاء کے متعلق یہ بات ہے کہ یہ لوگ بھی عالم الغیب ہیں۔ تو تین باتیں تو پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت میں کیا جنات بھی شریک ہیں یا نہیں ہیں، جنات بھی عالم الغیب ہیں یا نہیں ہیں، فرشتے بھی عالم الغیب ہیں یا نہیں ہیں، اور اولیاء اللہ کیا عالم الغیب ہیں یا نہیں ہیں، یہ بات میں آپ کو تفصیل کے ساتھ عرض کر چکا ہوں۔ اب آج کی نشست میں انبیاء کرام کے متعلق عرض کروں گا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اپنی اس صفت کے اندر شریک فرمایا ہے یا نہیں فرمایا۔ جب آپ قرآن اور حدیث میں غور کریں گے اور قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ انبیاء کے بہت اونچے مقامات کے باوجود اللہ تعالیٰ نے صفت کے اندر ان کو شریک نہیں فرمایا۔ تفصیلی دلائل سے پہلے میں آپ کو ایک دو تمہیدی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے انسانوں کو، جنات کو، ساری مخلوقات کو جتنا علم عطا فرمایا ہے،
اللہ نے ان کے مقابلے میں ہر ایک نبی کو اتنا علم عطا فرمایا ہے کہ یہ ساری مخلوق مل کر نبی کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کسی بھی نبی کے علم کا، بلکہ یہ کہہ لیں کہ یہ سارا علم نبی کے علم کے مقابلے میں قطرے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو اپنے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم عطا فرمایا ہے، ساری کائنات کی مخلوقات لگ جائیں، تمام اولیاء، قطب، غوث، ابدال، تمام انبیاء، سب کے علم کو اکٹھا کیا جائے تو نبی علیہ السلام کے علم کے مقابلے میں قطرے کی حیثیت نہیں رکھتا۔ کیوں؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے خود فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، پہلوں اور پچھلوں سب کا علم اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ سب سے زیادہ علم جو ضرورت تھا، جتنا ضرورت تھا، سارے کا سارا علم اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو عطا فرمایا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا تمام انسانوں کو علم عطا فرمایا، اولیاء، قطب، غوث، ابدال، محققین، مفسرین، محدثین، تمام انبیاء، اور یہاں تک کہ اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا علم عطا فرمایا ہے، اللہ کے علم کے مقابلے میں یہ سارے کا سارے قطرے کی حیثیت نہیں رکھتا۔ وجہ دیکھیں، اللہ کا علم لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، ابتدا انتہا نہیں ہے، اور اگر کسی کو کتنا بھی علم عطا فرمایا ہے اس کی ایک محدود ہے، اور محدود کا لامحدود کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام جب کشتی میں سفر کر رہے تھے تو کشتی کے پھٹے پر نہ ایک چڑیا آ کر بیٹھی اور اس نے سمندر میں سے ایک چونچ لگائی پانی میں اور ایک قطرہ پانی کا لیا اس نے۔ تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو عرض کی کہ حضرت یہ آپ کا علم اور میرا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتا جتنا کہ یہ چڑیا کی چونچ میں جو پانی آیا ہے، یہ سمندر کے مقابلے میں جتنی اس کی حیثیت نہیں ہے اتنا ہمارے علم کی حیثیت نہیں ہے۔ بہرحال بات یہ عرض کی کہ بھائی انبیاء کو اللہ نے بہت علم عطا فرمایا لیکن محدود ہے، اللہ کا علم لامحدود ہے۔ اس وجہ سے ان دونوں علموں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ وعلیکم السلام۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ۔ ایک بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ دوسری بات آپ دیکھیں، اللہ کی ذات، یہ کائنات کو پیدا کرنے والی ذات کون سی ہے؟ کائنات کس نے پیدا کی ہے؟ زمین آسمان کس نے پیدا کیے ہیں؟ بولیں جی، کس نے پیدا کیے ہیں؟ اللہ نے۔ کس نے پیدا کیے ہیں؟ اللہ نے۔ زمین کا خالق اللہ، آسمان کا خالق اللہ، چاند سورج ستاروں کا خالق اللہ، دریاؤں بحر و بر کا خالق اللہ، کائنات کے ذرے ذرے کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب جو خالق ہے نا، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اس کو اپنی مخلوق کے بارے میں علم ہونا ضروری ہے۔ میری کون سی مخلوق کی کیا حاجت ہے، کیا مشکل ہے، کس وقت مجھے پکار رہی ہے، اس کو کیا ضرورت ہے، کون سی مشکلات کے اندر ہے، خالق کو اس کا اپنی مخلوق کا علم ہونا ضروری ہے تاکہ ان کی حاجت روائی کرے، مشکل کشائی کرے، ان کی حاجات کو پورا کرے۔ ضروری ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ اللہ کو اگر اپنی مخلوق کا علم نہ ہوتا، اللہ کو اپنی مخلوق کا علم نہ ہوتا کہ بھائی میری مخلوق کون سی کس حال میں ہے، کس وقت مجھے پکار رہی ہے، تو پھر تو وہ خالق ہی نہ ہوا نا۔ جس کو علم ہوگا اپنی ہر مخلوق کا، خالق اسی کو کہیں گے، مالک اسی کو کہیں گے، احکم الحاکمین اسی کو کہیں گے۔ لیکن قرآن نے ایک بات بیان کی ہے کہ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو رات کا اندھیرا بھی تھا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا بھی ہے، دریاؤں کا اندھیرا بھی ہے، اس کے اندر ایک بات پکارتے ہیں، فنادا فی الظلمات، اللہ فرماتے ہیں اندھیروں کے اندر پکارا تھا اس نے، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اندھیروں میں پکارا کہ یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، فرمایا کہ ہم نے اس کی پکار کو بھی سن لیا، اس کی حاجت کو بھی پورا کر دیا، اس کی پریشانی کو بھی ختم کر دیا ہم نے۔
تو اللہ کے لیے ضروری تھا وہاں پر سننا. اس کا بندہ اس کو اتنے اندھیروں کے اندر پکار رہا ہے تو اللہ ہے ہی وہ جو اس کی حاجت کو پورا کرے, جو اس کی پکار کو سنے. صحیح حدیث کے اندر آتا ہے نا, ایک واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ موسیٰ اس پتھر پر اپنی عصا کو مارو. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا کو مارا, اس سے اس کا پردہ پھٹ گیا, پتھر کا نا اوپر سے ایک ٹکڑا ہٹا. دوبارہ فرمایا دوبارہ مارو, دوبارہ مارا, ایک اور ہٹا, تیسری بار مارا. فرمایا کہ تیسری بار مارا تو اندر سے ایک کیڑا نکلا, اس کے منہ کے اندر ایک سبز پتا پکڑا ہوا ہے, اور وہ پتہ ہے کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان من یرانی وَيَذْكُرْنِي وَلَا يَنْسَانِي. فرمایا پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے, جو مجھے یاد رکھتی ہے اور مجھے بھولتی نہیں ہے. اب اس پتھر کے اندر کیڑے کو پالنا یہ بھی رب تعالیٰ کی ذات کا کام ہے. تو بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ ہے ہی وہ جس کو اپنی مخلوق کے ایک ایک بات کا پتہ ہو اور پھر ان کی حاجات کو پورا کرے, اور اس ذات کے لیے اس کا پتہ ہونا ضروری بھی ہے. لیکن اگر ایک نبی کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ بھائی دریاؤں کی تہوں کے اندر کیسی مخلوقات رہتی ہیں, کتنی مخلوقات رہتی ہیں, تو نبی کی فضیلت کے اندر کوئی کمی آئے گی؟ اگر ایک نبی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بھائی جنگلات کے فلاں کونوں میں, فلاں جنگلات کے اندر فلاں جگہ پر کون سی مخلوقات رہتی ہیں, تو نبی کی شان میں کوئی کمی آئے گی؟ نبی کو اگر اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ پوری کائنات کی جو مادائیں ہیں ان کے پیٹوں کے اندر نر ہے یا مادہ ہے, تو نبی کی شان میں کوئی کمی آئے گی؟ سوچنے والی بات ہے نا. اگر ایک نبی کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ پورے راولپنڈی کے اندر کتنے گھر ہیں اور کتنے گھروں کے اندر کتنے بالغ مرد ہیں, تو نبی کی شان میں کوئی کمی آئے گی؟ لیکن اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس کو ان میں سے ہر بات کا پتہ ہونا ضروری ہے. وہ حاجت روا پھر کیسے ہوگا, مشکل کشا کیسے ہوگا؟ وہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہیں نا, اللہ نے علم غیب صرف اپنے پاس رکھا ہے, اور اپنے انبیاء کو جو جیسا جیسا علم ان کی ضرورت کا تھا وہ سارے کا سارا دیا ہے. بعض لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں اور بعض دفعہ پھر وہ غلط راستے پر چل پڑتے ہیں. دیکھیں ایک دنیا کا اصول ہے, دنیا کا ایک اصول ہے کہ کوئی بھی فن کا ماہر اپنے فن میں ماہر ہونا چاہیے. یہی بات ہے نا. کسی بھی فن کا ماہر, ڈاکٹر عبد القدیر صاحب تھے جنہوں نے اتنا ملک کی خدمت کی ہے, اتنا سب کچھ کیا ہے. اگر کوئی بندہ کہے کہ اتنا بڑا ڈاکٹر عبد القدیر خان جی ایٹم بم بنا دیا, اتنا سارا کو جوتی سینی تو آتی ہی نہیں ہے اس کو. وہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم کیا کہیں گے یار, کوئی عقل والی بات کرو. بات کیسی کر رہے ہو؟ کیسے ایک نبی کو یہ بات, ایک سائنسدان ہے, اتنا بڑا بندہ ہے, وہ جوتی سینی نہیں آتی تو کیا اپنے فن میں ماہر ہے وہ؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جی ہم کہیں کہ یہ حکیم اجمل صاحب اتنے بڑے حکیم ہیں, جی اتنا بڑا بندہ ہے, اور اس کو تو کپڑے سلائی کرنے آتے ہی نہیں ہے. یار اس کے فن کی بات کرو اس کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو جو علم ان کی شان کے مناسب ہوتا ہے وہ سارے کا سارا عطا فرمایا ہوتا ہے, وہ سارے کا سارا عطا فرمایا ہوتا ہے. اور جو ان کی شان کے لائق نہیں ہوتا, اللہ اس علم سے نبی کو دور رکھتا ہے. اللہ نے سورہ یاسین کے اندر خود فرمایا نا, وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ. فرمایا اللہ نے اپنے نبی کو شعر نہیں سکھائے, اور نہ ہی نبی کی شان کے لائق ہے یہ بات. شعر و شاعری نبی کی شان کے لائق نہیں ہے, نہ اللہ نے سکھائے. وہ نبی تو صرف قرآن پڑھ کے سناتا ہے, اللہ کی وحی پڑھ کے سناتا ہے. ان ہوا الا وحی یوحا ہے وہ. تو بہرحال بات یہ عرض کر رہا تھا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو وہ سارے علم عطا فرمائے ہیں جو ان کے لائق ہیں, اور اللہ کی ذات عالم الغیب ہے, اس کو مخلوق کی ہر بات کا علم ہونا ضروری ہے. اور تیسری بات ایک آپ کو عرض کر دوں, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ تمام مخلوقات جتنی پیدا کی ہیں, کس نے کی ہیں؟ کس نے کی ہیں پیدا جی؟ اللہ نے پیدا کیا ہے نا. سب کو پیدا اللہ نے کیا, اور ہے ساری کی ساری مخلوق. لیکن ایک تھوڑا سا فرق ہے, اللہ نے ہر مخلوق کو دوسری مخلوق پر فضیلت عطا فرمائی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟
مخلوق ساری اللہ کی ہے، پیدا کرنے والا وہ ہے، لیکن بعضوں کا درجہ بعضوں سے زیادہ رکھ دیا ہے، بعضوں کا درجہ دوسروں سے زیادہ رکھ دیا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، وہ ذات ہے جس کو چاہے فضیلت عطا فرما دے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ فلاں کا درجہ فلاں سے کم کیوں ہے، فلاں کا فلاں سے زیادہ کیوں ہے۔ دیکھیں نا، ساری کی ساری دن کس نے پیدا کیے ہیں؟ اللہ نے، لیکن جمعے کو زیادہ فضیلت عطا فرما دی ہے۔ مہینے سارے کے سارے اللہ نے پیدا فرمائے ہیں، رمضان کو اللہ نے زیادہ فضیلت عطا فرما دی ہے، راتیں ساری کی ساری اللہ نے پیدا فرمائی ہیں، لیکن لیلۃ القدر کو زیادہ فضیلت عطا فرما دی ہے۔ زمانے سارے کے سارے اللہ نے پیدا کیے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام صحابہ کے زمانے کو اللہ نے زیادہ فضیلت عطا فرما دی ہے۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ ہاں، زمین ساری کی ساری اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، لیکن مسجد کی زمین کو اللہ نے بازاروں اور گھروں کی زمینوں پر فضیلت عطا فرما دی ہے، اور مساجد کے اندر بھی اللہ نے مسجد نبوی، بیت المقدس، مسجد حرام کو تمام مساجد پر فضیلت عطا فرما دی ہے۔ اللہ کی شان ہے بھائی۔ ہاں، مخلوقات یہ سارے انسان اللہ نے پیدا کیے ہیں، لیکن تمام انسانوں میں صحابہ کو اللہ نے اونچا مقام عطا فرما دیا ہے۔ صحابہ میں 4 خلفاء کو اونچا مقام عطا فرما دیا ہے، اور تمام صحابہ میں بھی اللہ نے تمام نبیوں کو اونچا مقام عطا فرما دیا ہے، اور تمام نبیوں میں سے بھی اپنے آخری پیغمبر کو اونچا مقام عطا فرما دیا ہے۔ کوئی نبی علیہ السلام کے مقابلے کا ہے؟ کوئی نبی علیہ السلام کے مقابلے کا؟ آپ کا مقام اور مرتبہ، آپ کی شان کو اللہ نے اتنا بلند کیا ہے نا، اگر کوئی انسان نبی علیہ السلام کی گستاخی کا سوچے بھی نہ تو اس کا ایمان چلا جاتا ہے۔ یار، قرآن نے ایک بڑی عجیب بات کی ہے۔ نبی علیہ السلام کا ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ نے صحابہ جیسے لوگوں کو فرمایا کہ میرے نبی کے سامنے آواز اونچی نہ کرنا، ایسے بات نہ کرنا جیسے تم ایک دوسرے سے آپس میں بات کرتے ہو، اونچی نیچی بات ہو جاتی ہے۔ فرمایا اگر خدا نخواستہ ایسے تم سے بھولے سے بھی ہو گیا نا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ساری زندگی کی نیکیوں پر پانی پھیر دوں گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، زندگی بھر کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو اتنا اونچا مقام عطا فرما دیا ہے کہ ہمارے تصور ہم خیال بھی نہیں کر سکتے۔ علماء کا ایک متفقہ ایک عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک جسم کے ساتھ جو مٹی قبر مبارک کے اندر لگ رہی ہے نا، اس مٹی کا مقام اللہ کے عرش سے زیادہ ہے۔ اللہ کے عرش سے نبی علیہ السلام کا مقام ایسا ہے بھائی، مقام ایسا ہے کہ یہ مٹی کا مقام عرش سے زیادہ ہو گیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ لیکن بھائی ایک بات اور ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ تمہید باندھی ہے۔ ایک تو وہ مقام ہے جو اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو عطا فرما دیا، یہی بات ہے نا، اللہ نے ایسا مقام عطا فرما دیا کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا وہ ہے کہ جو میں اور تم اور سارے مل کے اپنی طرف سے دینا چاہتے ہیں، نہیں، جو اللہ نے دیا ہے وہ کم ہے، ہم اپنی طرف سے بڑھا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب ساری صفات کا بیان فرما دیا، آپ کے اونچے مقامات کا بیان فرما دیا، اگر علم غیب نبی علیہ السلام کی فضیلت کو اونچا کر سکتا ہوتا تو اللہ تعالیٰ، اور آپ کی یہ صفت ہوتی تو اللہ اس کو ضرور بیان فرماتے۔ قرآن میں، قرآن حدیث میں ضرور یہ بات بیان ہوتی کہ میرا نبی عالم الغیب بھی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو اصل شان تو وہ ہے نبی علیہ السلام کی جو اللہ نے بیان فرما دی ہے۔ اور میں نے آپ کو عرض کی کہ آپ کا جو علم ہے نا وہ اتنا زیادہ ہے کہ کائنات ساری کا علم مل جائے، انبیاء کا تمام کا علم مل جائے، نبی علیہ السلام کے علم کے مقابلے میں قطرے کی حیثیت نہیں رکھتا۔ لیکن ذرے ذرے کا علم ہو جانا، زمین آسمان کا علم ہو جانا، زمین آسمان کی ہر مخلوق کا علم ہو جانا، یہ کس کا خاصہ ہے؟ اللہ کی ذات کا خاصہ ہے۔ کس کا خاصہ ہے؟ اللہ کی ذات کا خاصہ ہے۔ یہ ابتدائی میں نے تمہیدی بات آپ کے سامنے 2-3 باتیں عرض کی ہیں۔ اب آتے ہیں دلائل کی طرف۔ مختصر سے 2-3 باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا قرآن سے، قرآن حدیث سے۔
کہ کیا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو علم غیب عطا فرمایا ہوتا ہے یا نہیں؟ میں بات عرض کر دیتا ہوں، فیصلہ آپ خود کر لیں۔ ویسے دلائل اتنے ہیں کہ اگر ایک مدت تک بندہ بیان کرتا رہے نا وہ ختم نہیں ہوں گے، لیکن عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، 2-4 باتیں کافی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے نا، اور اس کے اندر ایک خصوصی بات بیان فرمائی ہے۔ جب سورہ زاریات کی بات آپ کو کر دیتا ہوں، اور دوسری جگہوں پر بھی موجود ہے، اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو فرماتے ہیں ہل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر آئی ہے؟ نبی علیہ السلام کو فرمایا جا رہا ہے آپ کے پاس ان کی خبر آئی ہے؟ کہا جی اذ دخلوا علیہ وقالوا سلاما، فرمایا کہ جب وہ ان پر داخل ہوئے تو انہوں نے آ کر سلام عرض کی۔ آگے سے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال سلام قوم منکرون، فرمایا کہ آگے سے سلام کا جواب دیا وعلیکم السلام کے ساتھ، اور پھر آگے سے فرمایا کہ نئے لوگ لگتے ہو، اوپرے لوگ لگتے ہو، ادھر کے نہیں ہو، منکرون جان پہچان والے نہیں ہو۔ اور یہ بٹھا کر عزت احترام کے ساتھ آگے مہمان، اور ان کو عزت کے ساتھ بٹھایا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا آپ کو پتہ ہے کہ آپ بہت مہمان نواز تھے، ہاں، اب ان کو بٹھا کرنا ہمارے والا کام نہیں کیا۔ ہاں جی کیا لیں گے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہوتا ہے نا کیا لیں گے، ٹھنڈا ہے گرم، وہی مہمان کے سامنے پیش کر دیں آپ، اس میں سے ٹھنڈا اور گرم جو بھی وہ لینا چاہیے لے لیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے، فرمایا فراغ الی اہلہ، باگے ہوئے گئے اپنے گھر والوں کی طرف، فجاء بعجل سمین، فرمایا کہ ایک بچڑا ذبح کر کے اس کو تیل کے اندر تل کے لے آئے، بھون کے لے آئے، اس کو پوچھا نہیں مہمانوں سے کہ کیا لیں گے آپ۔ اور بعض لوگ بھی انجان ہیں، مہمان بھی کیا ہیں، جو ہے نا وہ پیش کر دیا جائے۔ تو بہرحال آپ کی مہمان نوازی تو ہم صرف اس کو پڑھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں۔ تو اب جب وہ بھون کر لے آئے، سامنے رکھا، فقربہ الیہم، سامنے رکھ دیا قریب کر کے، اب دیکھ رہے ہیں کہ مہمان لیں اس سے، اور وہ لے نہیں رہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال لا تاکلون، کیوں نہیں کھاتے ہو، کیوں نہیں کھاتے ہو؟ ہاں، اللہ فرماتے ہیں فاوجس فی نفسہ خیفہ، فرمایا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو نا اندر خوف پڑ گیا کہ یار یہ کھا نہیں رہے، کدھر میرے دشمن تو نہیں ہے، کدھر مجھے مارنے کے لیے، مجھے تکلیف پہنچانے کے لیے تو نہیں آئے۔ اب فرشتوں نے جب دیکھا نا کہ بھائی یہ ڈر گئے ہیں اندر سے، تو کہا قالوا لا تخف، فرشتوں نے کہا ڈرے نہیں آپ، فبشروہ بغلام علیم، ہم آپ کو خوشخبری سنانے آئے تھے ایک بچے کی خوشخبری سنائی۔ اس کے بعد لوط علیہ السلام کے پاس گئے، وہاں پر بھی یہی معاملہ ہوا، انہوں نے بھی نہیں پہچانا، وہ ساری ان کی قوم جو جمع ہو گئی تھی، سارا واقعہ آپ نے سورہ ہود میں آپ سن چکے ہیں درسوں میں، ہاں جی، وہاں پر۔ اور پھر اس کے بعد میں بتایا ہم فرشتے ہیں، یہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اب اس واقعے کے اندر ہمارے ساتھ سبق ہے۔ آپ بتائیں مجھے کہ بھائی جب ابراہیم علیہ السلام کے مہمان جو آئے وہ کون تھے؟ فرشتے تھے۔ کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ سلام جواب کیا، اس کے بعد جا کے بچڑا بھون کے لے آئے۔ اگر پتا ہوتا کہ یہ فرشتے ہیں، ان کے لیے وہ فرشتے کھاتے ہیں، جا کر بچڑا ذبح کیا، بھونا، لایا، اور پھر دل کے اندر خوف کا آ جانا کہ یار کدھر دشمن تو نہیں ہے۔ لیکن جب بتایا تو تب پتا چلا کہ ہم کون ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اگر علم غیب ہوتا، اتنے اونچے درجے کے نبی ہیں، تو وہ کبھی بھی یہ کام نہ کرتے۔ اس کے بعد لوط علیہ السلام کا بھی ایسا ہی واقعہ ہے، ساتھ ہی آپ نے بھی نہیں پہچانا۔ یہ اب آپ خود سوچ لیں، قرآن کھول کے پڑھ لیں، سورہ زاریات کی آیات میں نے آپ کو سنائی ہیں، آپ خود پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا واقعہ قرآن نے نقل کیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، آپ سن چکے ہیں، ہمارے درسوں میں گزر چکا ہے کہ بھائیوں کو حسد ہوا یوسف علیہ السلام سے، اور انہوں نے کیا کیا کہ وہاں سے لے گئے، مختصر آپ کو بتا دیتا ہوں تھوڑا سا خلاصہ تاکہ بات ذہن میں آ جائے۔ لے کر گئے، جا کر اس کو والد سے دور کرنا چاہتے تھے، کنویں میں پھینک لیا، قافلے والے آئے، اٹھا کر لے گئے، ہاں مصر کے بازار میں بیچا گیا، وہاں پر عزیز مصر نے خرید لیا، شہزادوں کی طرح پالا، جوان ہو گئے، بیوی فریفتہ ہو گئی، ہاں جی،
اپنے آپ کو اپنی بےزتی کو چھپانے کے لیے جیل ہو گئی، جیل کے اندر 7 سال رہے، اس کے بعد واپس اللہ نے کیا عزیز مصر، وہاں پر اللہ نے وہاں کے خزانوں پر مقرر فرما دیا، بادشاہت عطا فرما دی، اس کے بعد پوری اس علاقے میں قحط آ گیا سوائے مصر کے، ساری مخلوق آ رہی ہے وہاں سے آ کے غلہ لے کے جا رہی ہے، یوسف علیہ السلام کے بھائی آتے ہیں 2 بار غلہ لے کے جاتے ہیں، تیسری بار آتے ہیں یوسف علیہ السلام اب ان کو بتاتے ہیں کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ پورا واقعہ قرآن کے اندر 12ویں سپارے میں شروع ہوتا ہے، 13ویں سپارے میں ختم ہوتا ہے، آدھے سپارے کی صورت ہے سورہ یوسف، تو اس کے اندر اللہ نے یہ پورا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ جب اس وقت انہوں نے معافی مانگی کہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی، اس وقت آپ نے معاف کر دیا، والد کا پوچھا والد کا کیا حال ہے، کہا جی آپ کے پیچھے رو رو کے ان کی بینائی چلی گئی۔ اب یوسف علیہ السلام نے یہاں سے اپنا کرتا دیا، کہا کہ یہ لے جائیں میرے والد کی آنکھوں پر رکھیں، ان کو اللہ بینائی عطا فرمائیں گے اور ان کو ادھر سے لے کر عزت احترام کے ساتھ مصر لے آئیں، کنعان سے مصر لے آئیں۔ اب جب یہ سارا واقعہ ہوا، جب جس دن کرتا بھیجا نا اس دن یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹھے تھے، کہنے لگے انی لاجد ریح یوسف، آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، آج مجھے کیا ہو رہی ہے، یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب پیچھے جائیں ذرا، جب بیٹے کو لے گئے 3 دن کنویں کے اندر پھینکا، یہ کنعان کے قریب کنواں ہے، 3 دن وہاں پر موجود ہے، یعقوب علیہ السلام کو خوشبو، ہاں عزیز مصر نے خریدا، وہاں پر خریدے گئے، بیچے گئے، یعقوب علیہ السلام کو پتا نہ چلا، اس کے بعد وہاں پر عزیز مصر کے پاس رہے، آپ کو پتا نہ چلا، 7 سال جیل کاٹی وہاں پر، پھر آپ کو پتا نہ چلا، وہاں سے غلہ بیچتے ہیں، وہ غلہ پکایا جاتا ہے، گوندا جاتا ہے، کھایا جاتا ہے، اس سے یعقوب علیہ السلام کو آپ کی خوشبو، اور 40 سال کے عرصے کے بعد آج کہتے ہیں انی لاجد ریح یوسف۔ تو یہ واقعہ پکار پکار کر یہ کہتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو اگر علم ہوتا نا تو وہ اتنی تکلیف کے اندر یہ وقت ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی میری؟ وہ شیخ سعدی رحم اللہ نے اس پر بات بھی نقل کی ہے نا کہ کسی نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے پوچھا کہ حضرت ادھر قریب کنویں میں تھے، قریب تھے، آپ کو پتہ نہ چلا، پھر اتنے میلوں دور سے آپ قمیض چلتی ہے، آپ کہتے ہیں انی لاجد ریح یوسف، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا بھائی بات یہ ہے، ہمارا جب کنیکشن ملائے اعلیٰ سے جڑا ہوا ہوتا ہے نا اس وقت تو ساری دنیا ہم پر روشن ہو جاتی ہے، اور جب یہ کٹ جاتا ہے نا پھر ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ نہیں دکھائی دیتا۔ اللہ جب چاہتے ہیں تو سب کچھ دکھا دیتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ایک اور حدیث کا واقعہ آپ کو نقل کر دیتا ہوں، اس کے اوپر نتیجہ آپ خود نکالتے جائیں، میں نے آپ کے ذمہ لگایا ہے۔ نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی، صحیح حدیث ہے کہ آپ روزانہ تمام ازواج مطہرات کے پاس نا عصر کے وقت کھڑے کھڑے جاتے تھے، جا کر ایک کا حال پوچھا، دوسرے کا، تیسرے کا، چوتھے کا، ہاں جی کوئی چیز ضرورت ہے تو منگوا دی، رہتے اس کے پاس تھے جس کا نمبر ہوتا تھا، اور پوچھتے روز سب کو تھے، یہ نبی علیہ السلام کا معمول تھا۔ ہوا یہ کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی زوجہ محترمہ، تمام مسلمانوں کی ماں، انہوں نے نبی علیہ السلام کو بلایا، یا رسول اللہ میرے پاس شہد ہے تو آپ یہ نوش فرما لیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ آپ اچھا وہ ازواج مطہرات دیکھتی تو تھی نا کہ کدھر کتنا ٹائم لگایا، ادھر کتنا، ادھر کتنا، ادھر کتنا۔ نبی علیہ السلام چلے گئے، شہد نوش فرمایا، بیٹھ گئے کچھ دیر، پھر اس کے بعد دوسرے دن، پھر ایسے 1-2 دن اس طرح چلتا رہا، تو آپس میں نا دل میں ایک رشک پیدا ہوا یار کہ ادھر جا کے بیٹھ جاتے ہیں، ہاں ہمیں کھڑے کھڑے پوچھتے ہیں۔ تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں نے مشورہ کیا، کہا کہ ایسے کریں گے نا، آج نبی علیہ السلام جب آئیں گے نا تو ہم کہیں گے کہ یا رسول اللہ آپ کے منہ مبارک سے مغافیر کی بدبو کیوں آ رہی ہے؟ مغافیر ایک گون سا ہوتا ہے، ہاں جی، تو وہ اس سے کوئی ہلکی بو ہوتی ہے اس سے، اور نبی علیہ السلام کو چونکہ بدبو سے بڑی نفرت تھی کہ فرشتوں سے ملاقات رہتی تھی ہر وقت، ہاں جی فرشتے آتے تھے، ایسے ہی وہ آپس میں مشورہ کر لیا۔ اب جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نبی علیہ السلام تشریف لائے نا تو وہ کہنے لگی یا رسول اللہ کیا آپ نے مغافیر آپ نے کھایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میں نے تو مغافیر نہیں کھایا۔ کہا پھر بو آ رہی ہے تھوڑی تھوڑی، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں میں نے تو زینب کے ہاں نا شہد پیا ہے، میں نے شہد پیا ہے۔ کہنے لگی اچھا، پھر وہ شہد کی مکھی نا مغافیر پر بیٹھی ہوگی، اس کا رس چوسا ہوگا، پھر شہد بنا ہوگا، تو اس وجہ سے آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے وہاں پر قسم کھائی، فرمایا کہ میں آج کے بعد شہد نہیں پیوں گا،
میں آج کی بات شاہد. اور ساتھ ہی ان کو فرمایا کہ تم نے نا یہ بات کسی کو بتانی نہیں ہے، کیونکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہد پلا رہی تھی، ان کی دل شکنی ہوگی نا، وہ سوچیں گی کہ میری وجہ سے نبی علیہ السلام نے قسم کھا لی ہے، لیکن میں قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد شہد نہیں پیوں گا. اور ساتھ ہی فرمایا کہ بتانا کسی کو نہیں. اب حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا دونوں کا آپس میں مشورہ تھا. انہوں نے جا کر نا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری بات کر لی کہ ایسے ایسے ہوا. پھر اس طرح نبی علیہ السلام نے قسم بھی کھا لی کہ میں نہیں کھاؤں گا. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر نا ایک رکوع نازل فرمایا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر پورا ایک رکوع اس بات پر نازل فرمایا ہے. سورہ تحریم اٹھا کر دیکھ لیں آپ کو، 28ویں پارے کی آخری سورت، اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم. اللہ نے فرمایا کہ اے میرے نبی، آپ اس چیز کو حرام کیوں قرار دیتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے؟ تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں. آپ بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ نے پھر قسم کے توڑنے کا حکم دیا. قد فرض اللہ لکم ان تحلت ایمانکم، اللہ نے فرمایا کہ قسموں کو کھولنے کا حکم دیا، پھر یعنی قسم کا کفارہ ادا کر دیا جائے. یہ ساری بات کرنے کے بعد نا آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور فرمائی ہے، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، کہ فرمایا کہ جب نبی علیہ السلام نے نا اپنی بیوی کو کیا کہا کہ بات کو چھپائے رکھنا. فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ، فرمایا کہ پھر نبی علیہ السلام نے جا کر ان کو بات بتائی، کچھ بات بتائی اور کچھ نہیں بتائی. اللہ نے ان کو نبی علیہ السلام کو بتا دی. جب ان نے جا کے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کی نا، تو انہوں نے کیا کہا کہ من انبا کا ہذا، یا رسول اللہ آپ کو بتایا کس نے؟ یہ تو ہم نے آپس میں مشورہ کیا، آپ کو بتایا کس نے ہے؟ تو آپ نے فرمایا قال نبأنی العلیم الخبیر، مجھے اس ذات نے بتایا ہے جو علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے پورا یہ واقعہ بیان فرمایا سورہ تحریم کی ابتدا کے اندر. اس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ ازواج مطہرات کا عقیدہ کیا ہے، اور پھر نبی علیہ السلام کا قسم کھانا، یہ ساری بات آپ دیکھ لیں. اما عائشہ اور حضرت اما حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر یہ پتہ ہوتا کہ نبی علیہ السلام کو علم ہو جائے گا تو آپس میں مشورہ کرتی؟ اور پھر آپ نے کہا کہ راز بتانا نہیں، اور انہوں نے بتا دیا. پتہ ہوتا تو ایسے ہو جاتا کبھی. پھر اللہ خود فرما رہے ہیں کہ میں نے بتایا ہے. میں نے کیا کیا ہے؟ بتایا ہے. اور پھر نبی علیہ السلام کا قسم کھانا، یہ کوئی عام بات ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس وجہ سے میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بہت علم عطا فرمایا ہے، لیکن عالم الغیب نہیں بنایا. عالم الغیب، ایک چھوٹی سی ایک حدیث میں آپ کو بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں، وقت پورا ہو گیا ہے. جب خیبر فتح ہوا نا، خیبر فتح ہوا، اس کے بعد نا یہ جو مرحب سردار مرحب تھا نا، اس کی بہن نے نبی علیہ السلام کی دعوت کی تھی. اور دعوت کے اندر اس نے کیا کیا کہ یہ تو چونکہ بدلہ لینا چاہتی تھی، اس نے گوشت کے اندر نا زہر ملا دیا. بکری ذبح کی، اس کا گوشت بنایا، اس کے اندر کیا کر دیا؟ زہر ملا دیا. اب نبی علیہ السلام ساتھ صحابہ بھی کچھ ہیں، آپ گئے، آپ نے کھانا شروع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ کھا لیا. ادھر سے دوسری بوٹی بولی کہ یا رسول اللہ میرے اندر زہر ہے، آپ نہ کھائیں مجھے. میرے اندر کیا ہے؟ مقام اور مرتبہ آپ دیکھیں. گوشت خود بول کے کہہ رہا ہے کہ میرے اندر زہر ہے، آپ نہ کھائیں. اور دوسرے صحابی نے کھائی، حضرت بشر رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کا اس زہر کی وجہ سے انتقال ہو گیا، شہادت ہو گئی ان کی. اب نبی علیہ السلام نے کھانا چھوڑ دیا. پھر بعد میں جب آپ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ نے کہا عائشہ مجھے وہ جو زہر کھایا تھا نا، فرمایا کہ مجھے اس کی تکلیف پوری زندگی محسوس ہوتی تھی، لیکن فرمایا کہ اب مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جس طرح یہ رگ نا اندر کھانے والی رگ یہ پھٹ رہی ہے. بلکہ نبی علیہ السلام کا اس کے بعد معمول تھا، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ کوئی بھی ہدیہ لاتا تھا تو فرماتے پہلے تم کھاؤ، پہلے کیا کرو؟ اس کو کھلاتے تھے، وہ کھاتا تھا، پھر خود کھاتے تھے.
اب مجھے ایک بات بتائیں کہ بھائی یہ صحیح حدیث ہے، کوئی کہانی نہیں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اب مجھے ایک بات بتائیں کہ اور نبی علیہ السلام نے ایک بات اور بھی فرمائی ہے کہ جو بندہ خودکشی کرے گا کدھر جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کوئی بندہ زہر کے ساتھ خودکشی کرے گا تو فرمایا قیامت والے دن زہر کا پیالہ اس کے ہاتھ میں ہوگا اور یہ سزا دی جائے گی، اس کو پلایا جائے گا وہاں پر۔ اب مجھے بتائیں کہ نبی علیہ السلام کو اگر اس بات کا علم ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو کھانے دیتے جن کا انتقال ہو گیا، اور خود جس کی وجہ سے ساری زندگی آپ نے تکلیف میں گزاری ہے، آپ خود اس کو کھاتے؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ دلائل چند ایک میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے ہیں، لیکن دوبارہ ایک چھوٹی سی بات عرض کر دیتا ہوں۔ میں نے آپ کو کیا بات عرض کی ہے؟ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، بعض دفعہ بہت غلط چلے جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ موضوع میں آپ کو 11-12 سالوں کے بعد بیان کر رہا ہوں۔ 11-12 سال میں نے آپ کو یہ موضوع بیان، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اہم بہت ہے، لیکن چونکہ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے اس وجہ سے کہتے ہیں سب سے بڑا گستاخ رسول ہے۔ کیا ہے؟ گستاخ۔ میں نے آپ کو عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو جو علم عطا فرمایا ہے نا، تمام فرشتوں کا علم، تمام انسانوں کا علم، تمام انبیاء کا علم، پوری کائنات کا علم ایک طرف رکھ دیا جائے، نبی علیہ السلام کا علم ایک طرف رکھ دیا جائے، تو نبی علیہ السلام کے علم کے مقابلے میں یہ سارا علم قطرے کی حیثیت نہیں رکھتا۔ لیکن نبی علیہ السلام کا علم اور پوری کائنات کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں رکھ دیا جائے تو اللہ کے علم کے مقابلے میں بھی قطرے کی حیثیت ہے، قطرے کی حیثیت ہے۔ بھائی علم غیب میں نے آپ کو پہلے عرض کیا تھا، علم غیب الگ چیز ہوتی ہے اور کسی چیز کا ویسے علم آ جانا الگ چیز ہوتی ہے۔ علم غیب کا مطلب ہوتا ہے کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہونا، پوری زمین آسمان کے اندر ذرے ذرے کا علم ہونا۔ یہ کس کا خاصہ ہے؟ اللہ کی ذات کا خاصہ ہے۔ اور ویسے جتنے بھی علوم ہیں ضرورت کے جو آپ کی شان کے لائق ہیں وہ سارے کے سارے آپ کو عطا فرما دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے عقیدوں کو درست فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔